جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا بالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا۔ وہ عمر ہوں گے جب مدینہ طیبہ سے چلیں گے تو پھر شان سے آئیں گے، اور اس حال میں جب بیت المقدس کے قریب پہنچیں گے اس کی عدالت کا عالم یہ ہوگا، خود نیچے ہوں گے اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کریں گے، وہ بیت المقدس کا فاتح ہوگا۔ اب ہم بیت المقدس کے خزانے کی کنجیاں نہیں بلکہ پورا بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ کل ہمارا بڑا دن ہے، ہم بیت المقدس کو سواریں گے، یہاں سے اس پار تمہارا قافلہ آرام سے گزر جائے۔ دوسری شرط یہ ہے، انہوں نے دوسری شرط رکھی اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ مردوں سے خیر کو شالی کرایا گیا، دکانیں کھول دی گئی، سونے چاندی کے دکانوں کو بند نہیں کیا، پورا شہر مردوں سے خالی، اور انہوں نے نوجوان حسین بچیوں کو 18-19 سال کی نوجوان بچیاں لباس ایسا پہنا ہوا کہ آدھا لباس نہ بدن، آدھا انسان عورت کا نکبہ، آدھا بدن ننگا، ایسی آدھی ننگی عورتوں کو بٹھایا گیا، ان کے بال کھلے، ان کے سر کھلے، آدھا سینہ ان کا کھلا، ہاف لباس پہنا ہوا۔ ان کو یہ کہا کہ غور کرو، اگر کسی ایک مجاہد کے ایمان کو تم نے ختم کیا تو بیت المقدس ہمارے حوالے رہے گا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے جب مجاہدین اسلام کا قافلہ بازار حسن کے اندر گزرا، آج آپ تاریخ کا مطالعہ نہیں اپنے نظروں سے دیکھو، 80 سال ہماری عمر ہو جاتی ہے، بوڑھے ہم ہو جاتے ہیں، دیوار کے پاس چلے تو دیوار نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ٹکرا جاتے ہیں، پیشانی میں ہمارے زخم ہو جاتا ہے، ہاتھ ہمارے غائل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہوس یہ ہے کہ ہم کسی کے حسن پر ہماری نظر پڑے، یہ ہمارے آنکھ کا حال ہے۔ قرآن کا تقل مون یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ بازار میں چلے تو نظروں کو جھکا کر چلے، ارے سر اٹھا کر چلنا تیرا کام نہیں ہے، سر جھکا کر چلنا تیرا کام ہے، تو مومن ہے، مومن کی شان یہ ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے جب بازار میں چلتے تو سر جھکا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر نہیں چلتے۔ کیوں؟ سر اٹھا کر چلیں گے تو کوٹھوں پر کوئی بہو بیٹھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ مذہب اسلام تمہیں یہ محبت کا پیغام دیتا ہے، سید کی بیٹی کا حق وہی ہے، برہمن کی بیٹی کا حق وہی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، جب بازار حسن سے مجاہد اسلام کا قافلہ چلا، مجاہد اسلام کے سربراہ نے قرآن کریم کی سورہ نور کا آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ نظریں جھکا لیں، رب کی قسم کی نظر جھک جاتی ہے، کسی کی نظر نہ اٹھی کہ بازار حسن کے اندر کیا ہے، عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہی، لیکن جس کے دل میں نبی کا عشق ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کا سوہنا چہرہ دیکھا، حسینوں میں حسیے سے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، ایسا میرا محبوب ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ارے قرآن جس کا چہرہ ہو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، کائنات میں حسین آئے، کائنات میں جمیل آئے، شان والے آئے، لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں آیا۔ کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے، اتے بابل پیاری فاطمہ دا، جگر دل بند مائی آمنہ دا۔ ارے جو بابل حضرت فاطمہ کے ہیں، آمنہ کے دل بند اور محبوب ہیں، زلیخو اوفنو جے دیکھ لی دی، نہ پیچھے یوسف شامی دے پودے۔ کفر کی قسم، اگر زلیخہ مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیتی تو یوسف کی باتیں نہیں کرتی۔ پوچھا تھا آپ کی میری ماں سیدہ فاطمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، عائشہ صدیقہ کون؟ جو صدیقہ بنت صدیق ہو، جو محبوب رب العالمین ہو، عفیف کائنات ہو، مریم اسلام ہو، جن کی روح پر، جن کی ذات پر قسم خدا کی ہماری جانیں قربان ہے، ان کے گلیوں کے ذروں کے نیچے ہماری جانیں فدا ہو۔ اس سے پوچھا، محبوب خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ، یوسف کے حسن پر تو مصر کی عورت نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، آپ کا حسن اتنا کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ، دنیا میں ہر کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے، میں رب کا محبوب ہوں،
اگر کسی کے محبوب پر کسی غیر کی نظر پڑ جائے تو محبوب گوارا نہیں کرے، اس کا محب گوارا نہیں کرے گا۔ میں رب کا محبوب ہوں، میرا حسن پردے کے اندر ہے، اگر پردے سے حسن نکل جاتا وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں گردن کٹ جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پہ تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، لیکن محبوب خدا کا حسن کتنا ہے، رب کی قسم ان کے حسن پر، ان کے جلوے پر تو مجاہدین اپنی گردنیں کاٹ دی، اپنے جگر کاٹ دیے۔ اشارہ مصطفیٰ کا ہوتا تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ایک ہی طریقہ ہے روحانی، اس روحانی رشتے کا نام محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رشتے ہیں دنیا میں، باپ سے رشتہ ہے، ماں سے رشتہ ہے، بیٹے سے رشتہ ہے، بیٹی سے رشتہ ہے، اولاد سے رشتہ ہے، دنیا والوں سے رشتہ ہے، لیکن قرآن کہتا نہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب فرماتا محبوب کہہ دو تمہارے باپ کیوں نہ ہوں، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہوں، تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں، تمہاری عورتیں کیوں نہ ہوں، تمہارا معاشرہ کیوں نہ ہو، تمہارے پسندیدہ مکان محلات کیوں نہ ہو، تمہارا مال تجارت جس کے ٹوٹے کی تمہیں امید ہو اور ڈرتے ہو تم اس کے ٹوٹے کی، 8 چیزوں کو مولا نے بیان کیا۔ دنیا میں وہ کون سا انسان جو اپنے باپ کی ضرورت نہ پڑے، وہ کون سا انسان جس کو اپنے اولاد کی محبت نہیں ہے، وہ کون سا انسان جو اپنے بھائیوں سے پیار نہ ہو، وہ کون سا انسان جو اپنے اہل کی ضرورت نہ ہو، وہ کون سا انسان جس کو معاشرے کی ضرورت نہ ہو، وہ کون سا انسان جو جائیداد سے بس جائیداد کو محبوب نہیں سمجھتا، وہ کون سا انسان ہے جس کو تجارت کی فکر نہ ہو۔ رب فرماتا یہ 8 چیزیں فانی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بازاری حسن سے گزر جاتے، رب کی قسم کسی صحابی کی نظر نہ اٹھی کہ بازار کے اندر کیا ہے۔ اس زمانے سے کر آج تک یہودیت اور عیسائیت کی یہ سازش ہے کہ مسلمان کے کلچر کو تباہ کرو، مسلمان کے افعال کو، کلچر کے، اس کے ایمان کو برباد کرو۔ کیوں؟ وہ تو بے ایمان قوم ہے، وہ بے غیرت، خنزیر کا گوشت کھا کھا کے وہ تو بے غیرت ہو چکی ہے۔ ان کے یہاں ننگا ہونا کو عیب نہیں ہے، انہوں نے وہ ساری چیزیں موبائل کے اندر جمع کر کے ہمیں دے دی۔ اب آپ اندازہ کرو، رب کی قسم مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اس کا آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ ہے۔ کیوں؟ ہمیں تو صرف کتابوں میں یا تاریخی اعتبار سے یا اپنے تجربے کے اعتبار سے نہیں، تاریخی اعتبار سے ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، لیکن آج کی نوجوان نسل اس موبائل کے اندر جو گم و تباہ ہو چکی ہے، پھر کہتے ہیں دعا کر 2 بجے تک تو غلط تصویریں موبائل میں دیکھے۔ اب آپ اندازہ کرو اس کے اندر کیا نہیں آج کل۔ یہ تو غریب کا زمانہ ہی گیا اس کا، وہ اتنا بڑا آیا ہے، 4000 سے چلا، پھر 8000 تک، پھر 15000، 50,000 کا موبائل، لاکھ تک کے موبائل۔ رمضان میں جائیں بیٹا اللہ کی راہ میں چندہ لینے آئے ہوں فلانے ادارے کا، نوجوان جس کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل اور 5,000 کے بوٹ ہیں اور 15,000 کا سفاری ڈریس پہنا ہوا ہے کہ نہیں، اس کو کہوں بیٹا زکات دے دے، مجھے خبر نہیں، پاپا کے پوچھا، امی کے پوچھا، بڑا وفادار بیٹا آ گیا ماں باپ کا۔ 50,000 کا موبائل ہاتھ میں پڑا، 50,000 چلے، یہ لاکھ کا موبائل ہے کہ نہیں، اتنا شاندار موبائل ہاتھ میں، تب تو ماں باپ کو پوچھا نہیں، تب تو اس کی اطاعت نہیں تھی، اور آج کیا ہے اللہ کی راہ میں زکات دینے میں اس کو اطاعت یاد آ گئی۔ مسلمانوں غور کرو، میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، اس زمانے میں جو پوپ ان کے پادری تھے یہ کہتے تھے اپنے بچیوں کو، تم میں سے اگر 100 عورتوں کی عصمت برباد ہو جائے تو گوارا ہے کسی ایک مسلمان کے ایمان کو تم برباد کر دو۔ یہ حال تھا اس زمانے کا۔
کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ رب کی قسم آپ کی تاریخ آپ کو دہراتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، نشاط لذت خواب گراں کو بدل ڈالو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان رہے گی نہ داستان میں، سنبھلو وقت کو یاد کرو۔ کیا کیا آپ کے لیے تیاری نہیں ہے؟ سنو بات سنو، مائک میں نے چہرہ ہٹا دیا، کیا کیا تیاری آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو سننے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں غور کرو، وقت بڑا نازک آ رہا ہے، ایک کرونا کی شکل میں، بیماری کی شکل میں اور ظالم بادشاہ کی شکل میں اللہ کی طرف سے یہ قہر ہے انسان کے عمل کی وجہ سے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ کے اعمال خراب ہو جائیں گے اور برائیاں کرتے کرتے انسان کی برائی جب آخری حد تک پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے 3 عذاب آتے ہیں۔ کون سے؟ ایک بیماری جو چل رہی ہے، تیسری لہر خبر بھی پڑ جاتی، تیسری لہر آ جاتی ہے کہ نہیں؟ 2 لہریں تو چلی گئی، تیسری لہر اب آگے کہتے ہیں۔ اب اس لہر میں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لہر کے آنے سے پہلے ہم خدا کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح، رب کی بارگاہ میں سچائی سے دعا تو مانگے صحیح، ایک وہ لہر کی شکل میں، ایک موت کی شکل میں، اور تیسرے ظالم بادشاہ کی شکل میں۔ یہ اللہ کا قہر ہے، آسمان سے ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے آتا ہے۔ پھر زمانے کی شکوہ کریں گے زمانہ خراب آ چکا ہے، وقت خراب آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول کے مجمع میں صحابہ بیٹھے، فرماتے یا معاشر شباب، نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباۃ، تم میں سے جو انسان نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے۔ حضور فرماتے ہیں کیوں؟ تو فرماتے انہ غض البصر، انسان کے نکاح کرنے سے نظر سلامت رہتی ہے، کہتی ہے نا آدھا دین انسان کا سلامت رہتا ہے، آدھے میں انسان کنٹرول کرے، ارے نا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں من تزمن لی ما بین لحیہ و ما بین تزمن لہو بالجنہ، آپ فرماتے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت لکھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا گارنٹی دے دیتا ہوں۔ میں کہوں کہ بھائی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں گارنٹی دے، حضور فرماتے ہیں جس کی زبان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے کوئی تبدیل کرنے والا؟ شہ مدینے کا فرما ٹل نہیں سکتا، یقین جان لو قرآن بدل نہیں سکتا۔ قرآن رب کا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے نہ اس کو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، مصطفیٰ کے کلام کو اپنے سوا کوئی نہیں بدل سکتا ہے، اور رسول کا کلام پتھر کی لکیر ہے۔ فرماتے اپنے نگاہ کو، زبان کو اور اپنی شرمگاہ کی عصمت اور ان دونوں کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ یہ نظر انسان کی، لقمان حکیم زمانے کے زبردست بادشاہ، زبردست حکیم تھے، حکیم بھی تھے اور حکمت کے ساتھ اللہ کا ولی بھی تھے۔ 1000 سال ان کی عمر تھی، کتنی؟ 1000 سال۔ تو لوگوں نے کہا 1000 سال کے اندر تم نے تو کئی اللہ کے پیغمبروں کی ملاقات کی ہوگی، کہا ہاں۔ کتنے پیغمبروں کی؟ 8000، ایک روایت میں 800۔ 8000 نہ سمجھو 800 سمجھو تو 800 پیغمبروں کی ملاقات حضور کے زمانے سے پہلے تھے، 1000 سال۔ اور اگر نہ سمجھو تو یوں سمجھو کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے نا بھائی، ہے نا بابا؟ آئے یا نا قرآن میں سورہ لقمان آئے نا، پڑھو علماء سے سنو۔ اس سورت کے اندر اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان کا ذکر قرآن، اب اندازہ کرو 8000 یا 800 پیغمبروں کی ملاقات میں لقمان سے کسی نے پوچھا کتنی باتیں پسند آئی تمہیں؟ کہا 4 باتیں۔ 4 باتیں، 4 باتیں کہاں؟ فرماتے اگر کسی کے گھر میں ہو تو اپنی نظر کو سلامت رکھ۔ حضور صحابہ سے فرماتے نکاح کرو، نکاح کرنے سے تمہارا نظر سلامت ہے، تمہارا دل مطمئن ہے، گناہ سے تم بچ جاتے ہو۔ یہ حلال چیز کے ذریعے انسان کو قدرت کی طرف سے پیغام۔ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں ہو تو نظر کو سلامت رکھ، اور اگر نماز میں ہے تو اپنے دل کو سلامت رکھ۔ یہ نہیں کہ سارا دن کام کیا اس کا حساب رات کو نماز میں کر دے، وہ کٹا کٹ والی نماز۔
بھی یہاں خوشبو نہیں آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دو باتوں کو یاد رکھ، دو کو بھول جا۔ کس کو بھولوں، کس کو یاد رکھوں؟ تو کہا اگر تو زندگی میں کسی سے نیکی کرے تو اس کو بھول جا، کیوں؟ احسان تو وہ جتلائے جو رب العالمین ہے۔ تو نے نیکی کی، اللہ نے تجھے توفیق دی، اپنے بھائی سے تو نے نیکی کر دی، بات ختم ہوئی۔ اگر کوئی تجھ سے برائی کرے تو پھر اس کو بھی بھول جا۔ بدیرہ بدی سال باشد جزا، اگر مرد آسن الا من نسا، برائی کا بدلہ برائی سے تو آسان ہے۔ انسانیت اس کا نام ہے، بہادری اس کا نام ہے کہ برائی کرنے والے کو تو معاف کر دے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے نہیں۔ پوچھا کسی نے سید الطائف جنید بغدادی سے، بہادر کون؟ تو فرماتے لیس الشدید الذی بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ تمہارا بہادر نہیں ہے جو پچھاڑ کر کسی کے سینے پہ بیٹھ جائے۔ کہ بہادر کس کو کہتے ہیں؟ کہ پوری طاقت و بدلہ لینے کی اپنے دشمن کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے ہی نہیں۔ ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ کہ کسی کو بچاڑ دے، کسی کے مال پہ قبضہ کر دے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر دے، بھائی کا حق دبائے، بہن کا حق دبائے، ماں کو ناراض کرے، باپ کو ناراض کرے، یہی نا؟ قرآن کہتا نہیں وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ إِحْدَاهُمَا الْكِبَرَ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْنَ قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب ان کو اف مت کو، کیوں؟ اب تیرے لیے جنت کمانے کا اللہ کے ذریعے، اللہ کے سبب سے ذریعہ مل گیا ہے۔ اب اس وقت میں ان کی خدمت کی تو تجھے جنت مل جائے گی، اب ان کو ناراض کیا تو پھر سند دوسری چیز کی طرف مل جائے گی، اس کا نام میں لینا اچھا نہیں سمجھتا۔ جب قرآن میں ہے تو ذکر کرنا پڑتا۔ ایک طرف قدرت نے جنت رکھی، ایک طرف جہنم۔ تو ماں باپ کا بڑھاپا اللہ کی طرف سے اتنی نعمت ہے، بندہ ان کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے فرشتوں سے اس کو جنت میں داخل کر دو، کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک شخص صبح کو ایمان کی حالت میں عقیدت سے محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، اللہ ایک پورے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے رات الیوم میں مرہ، یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو آپ نے رات الیوم میں مرہ، ہاں حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت وسیع ہے، اگر 100 مرتبہ اگر نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ اس کو 100 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رب فرماتا ولا تکلم اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑک مت، اور ہوں اپنی زبان میں بے ادبی ہے تو یہ الفاظ بھی تجھے کہنے کی اجازت نہیں۔ ولا تقل اف ولا تنہرہما وقلنا قولا کریما، اچھی گفتگو کر، تیری آواز ان کے آواز سے اونچی نہ ہو جائے، یہ طریقہ قدرت نے رکھا۔ اور رب کی بارگاہ میں یہ کہو ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا ان دونوں پہ رحم کر اور اپنی رحمت میں اس طرح اس کو تو پال جس طرح مجھے انہوں نے پال کے بڑا کیا۔ یہی طریقہ ہے نا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر ان کو یہ طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی خواہشات نفسانی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے جس بھائی نے اپنے گھر میں سنت مصطفیٰ کو منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبات کو، ان کی کارکردگی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جس کا رشتہ جس سے ہے اللہ ان کے درمیان الفت و محبت کو برقرار رکھے۔ اب آپ کہو گے کہ اتنا آپ نے بیان تو کیا کہ کچھ تو بتائے نہیں، بھی 2-5 منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں۔ نکاح مذہب اسلام کے اندر یہ انبیاء کی اور خصوصاً مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، تو سال 200 400 800 سال کا سلسلہ نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا وہاں سے سلسلہ چلا۔ حضرت آدم تو پہلے انسان ہے نا، اس سے پہلے انسان تو نہیں تھے، جن تھے، پہاڑوں کے اندر ان کو بند کر دیا گیا، دوسری مخلوق تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ابھی نہیں تھے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم کا کوئی باپ ہے؟ نہیں ہے نا۔ حضرت آدم کی ماں ہے؟ نہیں۔ حضرت حوا کا کوئی باپ ہے؟ نہیں۔ حضرت حوا کی ماں ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا۔ پہلے حضرت آدم کو قدرت نے اپنے قدرت سے مٹی سے پیدا، جس کا ذکر قرآن ہے۔ اب وہ ذکر مجھے یہی کرنا ہے ابھی۔
حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے, کتنا عرصہ لگا, کیا ہوا, کس طرح, وہ بس اتنا سمجھو. حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشریت کے پیکر کو بنانے والا ہوں. جب ان کا خاکہ تیار ہو جائے, اب تصویر بناتے ہیں نا کسی کی, نہیں بنانی چاہیے, بناتے ہیں نا, وقت ہوتا ہے, ایک تصویر ہوتی ہے, وہ جو مجسمہ جو تیار ہوتا ہے, انسان گھڑ کر کے جو تیار کرتا ہے نا, وہ مجسمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, برصورت میں آپ کو حوالہ دے کر کہتا ہوں, تو انسان کیا کرتا ہے, پہلے خاکہ تیار کرتا ہے. تو اللہ نے حضرت آدم کے جسم کو اپنی قدرت سے بنایا. فرشتوں کو کہا بناؤ, وہ فرشتوں نے بنایا. تب اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی. جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے نا, یہ دنیا والی چیز نہیں ہے, یہ آسمانی کائنات کی چیز ہے. کیوں؟ روح کو تو موت نہیں آتی ہے نا. انسان کے جسم سے روح نکل گئی, بس مر گیا. انسان چلا گیا, روح تو چلی گئی کہاں, جہاں سے آئی تھی. وہ خدا کا حکم ہے. اور اللہ کی یاد کے اندر جب روح تڑپے تو رب نے فرمایا کہ نہیں, تو امانت حضرت آدم کے جسم میں ہے, اور واپس میں تجھے اپنے سے ملاؤں گا. اس لیے شاعر کہتا ہے, بشنوز نئے چوں حکایت می کنز, زی جدائی ہا شکایت می کنز. نئے کہتے ہیں کس کو, بانسری کو. اب یہ بانسری بجانے والی بانسری نہیں, اللہ مرو فرماتے انسان کی روح ہے. یہ خدا کا حکم تھا. جب آسمانی چیز زمین پر آئی تو مولا کے فراق میں تڑپ کر روتی رہتی ہے. رب نے فرمایا فکر مت کر, تجھے امانت کے طور پر انسان کے جسم کے اندر میں رکھ رہا ہوں, پھر میں واپس اپنے پاس لے کر آؤں گا. اب روح تو چلی گئی, انسان مر گیا. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. پیدا کرنے بعد رب نے روح ڈالی, اور روح ڈالنے کے بعد جنت میں رکھا. اب حضرت آدم جنت میں عرض کرتے, مولا میں اکیلا ہوں, جنت میں مجھے ساتھی چاہیے. آپ اکیلے ہوتے ہیں تو گھبراتے ہو نا بھائی, نہیں بھائی سوچو نا, انسان سفر میں ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تو کتنی دیر اکیلا بیٹھے, باتیں کون کرے. آپ کے پاس کوئی ہوگا, آپ کا رشتہ دار, آپ کا شریک, آپ کا کوئی ساتھی, کوئی ساتھی, آپ کی جیون ساتھی, جس کو ہم عورت کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ ساتھ میں تو ہو. تو تب انسان کو کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو باتیں کرنے کا تو موقع ملے. اکیلا کہاں جائے. مولا جنت میں سب کچھ ہے, مجھے تنہائی محسوس ہو رہی ہے. رب نے فرمایا حضرت آدم کو سلا دو. فرشتوں نے سلایا. جب نیند لگی حضرت آدم کو آنکھ کی شکل میں, نیند کی شکل میں آنکھ لگی, تو اللہ نے حضرت آدم کے لیے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کی یہ بائیں پسلی کو چیرو. یہاں سے شروع ہوتی ہے اور دل کے نیچے ہو کر یوں مڑ جاتی ہے, ٹیڑھی. ٹھیک ہے نا. تو حضور فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے قدرت نے پیدا کیا. اب مزاج کے اندر ٹیڑھا پن تو ہوگا, لیکن حضور فرماتے اس کو توڑ مت, اپنے اخلاق سے اس کو سیدھا کر دے. اب سیدھا کیسے, تو اخلاق سے نا. فرماتے میں اپنے اہل کے لیے تو اپنے اہل کے لیے تم بہتر ہو جاؤ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال, ہمارے پیغمبر ہے, نبوت گیلا نہیں ہوا, ابھی 15 سال باقی ہے اللہ کی طرف سے. اس وقت میں عرب کی خاتون جس کا نام سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے, کتنے سال کی تھی, 40 سال کی, اور رسول اللہ سے عمر میں 15 سال بڑی. حضور کی عمر مبارک کتنی, 25 سال کا کنوارا محمد عربی. اللہ نے جو حسن کو عطا فرمایا تھا, کائنات میں کوئی ایسا حسین ہے جس کا ذکر ابھی میں نے کیا, ایسا کائنات حسین نہیں. ارے شادی کا زمانہ تھا, ایک بیوہ عورت سے جو 2 شوہر یکے بعد دیگر فوت ہو چکے تھے, اور عرب کی سوسائٹی کے اندر کسی بیوہ اور بدوہ عورت سے نکاح کرنے کو یہ برا سمجھا جاتا تھا. لیکن پیغمبر اعظم نے نکاح کے وقت میں ایک بیوہ عورت جو 40 سال ادھیڑ عمر کی گزر چکی اس سے نکاح کیا. اس زمانے کا شیطان سلمان رشدی کی شکل میں اور یہ رجیم رافضی کی شکل میں جو باتیں کرے اسلام پر, مذہب اسلام پر اور پیغمبر اعظم کی ذات پر, ان بے ایمانوں پر ایمان تھا ہی کہاں. پہلے جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے ان کا, پہلے ہی بے ایمان تو تھے نا, وہ کوئی فکر نہیں, وہ بے ایمان تو تھے, پہلے ہی ان کے پاس ایمان نہیں تھا. نبی کی شان میں گستاخی کرے, اسلام کے شان میں گستاخی کرے, مذہب کے بارے میں جو بکواس کرے, قرآن کے بارے میں جو بکواس کرے, 25 آیتیں نکال دو, تیرے باپ کی حکومت ہے جو 25 آیتیں نکال دے گا.
یہ قدرت کا فیصلہ تبدیل لکلمات اللہ تعالی، اس کو اللہ کے کلام کو کوئی طاقت نہیں ہے جو کوئی بدل سکے. شہ مدینہ کا فرمان ٹل نہیں سکتا، یقین جان لو کہ قرآن بدل نہیں سکتا. تو پھر 40 سال کی بیوہ سے نکاح کرتے ہیں اور محبوب خدا کو دوسرے 15 سال لگ جاتے ہیں. خجل کبریٰ کی 55 سال عمر ہوئی اور حضور کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 40 سال. ابھی اللہ کے محبوب کو 10 سال دوسرے گزر جاتے ہیں، 50 سال پورے ہوئے اور حضرت خجل کبریٰ رضی اللہ عنہ عمر 60 سے آگے گزر جاتی ہے. 3 سال محبوب خدا اور گزرے، 53 سال حضور کی عمر اور ان کی عمر 68 سال عمر ہو جاتی ہے. 68 سال کی عمر میں جب خجل کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مکہ پاک میں ہو رہا تھا تو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا. 7-8 سال کی عمر میں جاؤ اپنے ابا کو بلا کے آؤ. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا گئی کہ امی بلا رہی ہے. محبوب خدا آئے، حضور کی عمر 53 سال ہو چکی ہے. خجل کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 64 65 سال کے قریب ہو چکی ہے. 15 سال کا فاصلہ ہے. محبوب خدا سے عرض کرتی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہے، شوہر بعد میں، پہلے اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے جسم سے جو چادر ہے وہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے کفن میں رکھوں. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ میرا ایمان ہے کہ نبی کے جسم سے جو چادر لگ جاتی ہے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. ہمارا عقیدہ بابا پانچ عقیدہ ہے نا، نبی جی جسم سے چادر لگے جہنم جی آگ اثر نہ تھی کرے. رسول اللہ کا دل بھر آیا اور رحمت والی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا فرمایا؟ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے پیغام محمد مصطفیٰ کا فرماتے اے خدیجہ تو مجھ سے چادر مانگتی ہے، اگر تو چاہے تو میں اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے تجھے دیتے. یہ تھے تمہارے پیغمبر کے اخلاق. تو فرماتے تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. اور جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، حضور کی عمر 53 سال، تو پھر اللہ کے محبوب نے ایک 68 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی جس کی عمر 68 سال ہو چکی ہے. کون؟ حضرت سودا. 68 سال کی عمر میں حضرت سودا سے نکاح کیا، 53 سال کی عمر میں. پھر آپ کہو گے حضرت عائشہ سے چھوٹے پن میں اللہ کے رسول نے شادی کیوں کی؟ اس کا راز یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو عورتوں کو دین سکھانا تھا. اللہ نے حضرت عائشہ کو عقل کے ساتھ علم بھی دولت سے نوازا تھا اور 8-10 سال تک رسول اللہ کے ساتھ رہ کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو دین مصطفیٰ سے سیکھا، حضور فرماتے آدھا دین اللہ نے حضرت عائشہ کو عطا فرمایا ہے. تو گھر کی 4 دیواری میں حضرت عائشہ کا مدرسہ لگتا تھا عورتوں کے لیے، اور اصحاب صفہ کی شکل میں محبوب خدا کے وہ شاگرد جو صفہ کے چبوترے پر محبوب خدا سے علم حاصل کرتے تھے. بڑے بڑے مسئلے جو حضرت ابو بکر کسی بات میں اگر ان کے یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کے بارے بیٹی ہے ان کی، حضرت عمر کے پاس اگر کوئی مسئلہ مشکل آ جاتا حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے. تو یہ راز تھا محمد مصطفیٰ کا، دین میں فقیہ بنانا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو. اس لیے محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا تاکہ بھائی میری امت کے عورتوں کو سکھائے. علم کا حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض ہے بھائی، اتنا علم تو سیکھنا ضروری ہے نا بھائی، ضرورت کو انسان سمجھ سکے. تو فرماتے ہیں یہ بائیں پسلی سے پیدا ہے، ان کے مزاج کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا، لیکن ٹیڑھا پن میں کیا تھا کوشش کرے گا سیدھی کرنے کی تو ٹوٹ جائے گی نا. تو فرماتے ٹوٹنا طلاق ہے، اس کو توڑو مت، ٹیڑھا رہنے دو، اپنے اخلاق سے سیدھا کرو اور اپنا فائدہ حاصل کرتے رہو. ورنہ اپنے مزاج میں آ گئی تو پھر معاملہ کتنا سنگین ہوتا ہے. وقت کا غازی، حاجی، قاضی، عالم، فاضل، مفتی، شیخ سب کچھ ہے، لیکن اگر مسئلہ گرہ منتری کے پاس پہنچ جائے تو پھر یوں ان کے بال کھجرا لگتا ہے. کیا کروں، گھر کا مسئلہ ہے، عورتیں نہیں مانتی ہیں. کرو کریاں بابا، کرو کریاں عورتیں جو مسئلہ ڈوسی شاشتر آئے نہ پھلا آئے نہ ڈھیکنا آئے. عورت کا عزت میں شہنائیاں بجیں گی تو بجنی گی، دھماکے ہوں گے
ہے کہ نہیں؟ آتش بازی ہوگی تو ہوگی. لاکھوں پیسے انسان شادی میں برباد کر دیتا خلاف شرف. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ملت بیضا کے علمبرداروں، دین حنیف کے پاسبانوں، محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں، اللہ کے ولیوں سے سچا درم اور محبت رکھنے والوں، اٹھو. نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. محبوب خدا فرماتے اسائی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. فرماتے ہاں تمہارا پیسہ جو حرام کاموں میں برباد ہوتا ہے، اگر تمہارا پیسہ اللہ کے راہ میں کسی بیوہ پر، کسی بے سہارا یتیم پہ خرچ ہوتا تو اتنا ثواب ملتا جیسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے، یا ساری رات نفلی نماز پڑھ رہا ہے، یا سارا دن نفلی روزے رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ نیند طاری کی. فرشتوں نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو نکالا. آنکھ کھلی حضرت آدم کی تو اپنی طرح انسان. فرق اتنی یہ عورت ہے وہ مرد ہے، نہ ان کے چہرے پر داڑھی نہ ان کے چہرے پر داڑھی. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی کسی کو. شکل مرد کی الگ ہوگی، عورت کی شکل الگ ہوگی. وہ مرد ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی، لیکن داڑھی کسی کے چہرے پر نہیں. حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. ابھی نکاح نہیں ہوا. اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ بڑا، رب نے فرمایا نہیں ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا. تو وہیں سے نکاح شروع ہوا. اللہ نے ملک جبریل کو بھیجا. ملک جبریل نے حضرت آدم و حضرت حوا کا نکاح پڑھوایا. ابھی پھر اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا. رب نے فرمایا نہیں ابھی تیرا مہر ادا نہیں ہوا ہے. مولا مہر کیا ادا کروں؟ کہ میرے حبیب پہ میرے حبیب پر 11 مرتبہ تو درود پڑھ، یہی تیرا مہر مقرر کیا جاتا ہے. محبوب نے راضی کریا کر، ستے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا کر. درود پڑھتے رہو، دن میں بھی پڑھو، رات میں پڑھو، جلوت میں پڑھو، خلوت میں پڑھو، تنہائی میں پڑھو، محفل میں پڑھو. جیسے آئے تم پڑھو. عربی میں آئے تو عربی میں پڑھو، فارسی میں آئے تو فارسی میں پڑھو، اردو میں آئے تو اردو میں پڑھو، اپنی زبان میں تو اپنی زبان میں پڑھو. کیونکہ اللہ کا طریقہ ہے، رب کی سنت ہے. رب کہتا ہے کہ میں سارے قید سے پاک ہوں، مجھے کسی زبان کی ضرورت نہیں. جس زبان میں تم مصطفیٰ پہ پڑھو گے میں تمہارا قبول کر لوں گا. اے مولا پھر نماز میں بھی اجازت ہونی چاہیے نا. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ تیری پاکی ہے، تیرا حمد ہے، میں تجھی کو مانتا ہوں، تیری بات کرتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. اللہ سیدھی راہ پر چلا ان بندوں کے راستے پر. یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے. اس میں ترجمے میں نماز کا نہیں ہوگی نماز. مولا وہاں تو نے قید نہیں رکھی کہ یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. میں جس طرح سارے قید سے پاک ہوں، میری سنت بھی قید سے پاک ہے. مولا یہاں کیوں تبدیلی کا ہے؟ مصطفیٰ نے عربی میں پڑھا ہے، تم وہ لہجہ پیش کرو جو مصطفیٰ کے زبان سے نکلا ہے. اگر میرے محبوب کے طریقوں کو چھوڑو گے تو میں تمہارا کوئی طریقہ قبول کروں گا ہی نہیں. مولا پھر کون سا طریقہ ہے کہ قرآن پڑھ. لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تمہاری زندگی کو سنوارنا ہے، اگر تمہاری شادیوں کو سنوارنا ہے، غمی کی محفل کو سجانا ہے، گھر میں اگر تمہیں اچھی خصلت رکھنی ہے، گھر کے اندر اگر تو کسی طریقے کو اپناتا ہے، وہ طریقہ وہی اپنا جو مصطفیٰ نے اپنایا. اپنی شادی بچیوں کی کرے تو فاطمہ زہرا کی نکاح کہانی کو دیکھو. اپنے بچوں کی نکاح کا طریقہ دیکھو تو علی المرتضیٰ کو دیکھو. ارے تم نے دنیا کے اندر جوڑے دیکھے ہوں گے، تم نے دولہے دیکھے ہوں گے، دلہنوں کو دیکھا ہوگا. علی جیسا دولہا تو پیش کرو، فاطمہ جیسی دلہن تو پیش کرو. قسم خدا کی جس پہ انسانیت قربان ہو، نہ علی جیسا کائنات میں دولہا، نہ فاطمہ جیسی کائنات میں دلہن ہے. ایک ولایت کا سمندر، اس کا نام علی ہے، طہارت کے سمندر کا نام فاطمہ ہے. ان دونوں کو ازدواجی شکل میں مولا نے ملایا، نکاح کی شکل میں. ایک کان سے حسن نکلتا ہے، دوسرے سے حسین نکلتا ہے. حسن و حسین یہ موتی اور موگی کی شکل میں نکلتے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیرا نکاح ہوا جنت میں، مہر ادا ہوئی جنت میں. اب اللہ نے یہ نہ چاہا کہ یہ سلسلہ یہیں چلے. کیوں کہ وہاں کی عورتیں تو ساری حدود سے پاک ہوتی ہیں.
تو دانا کھانے کا سبب بنتا ہے حضرت آدم کے لیے. پہلے اول ہوا کھاتی ہے نا, ایسا طریقہ ہے نا آج بھی. پہلے عورت مجبور کر دی, شوہر نہیں چاہتا ہے. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چاہتا ہے کہ مذہب کے خلاف بات ہو جائے, لیکن وزیر داخلہ کی اجازت نہیں ہے, کیا کرے. اکبر نہ ڈرا جرمن کی فوج سے, لیکن شہید ہو گیا بیگم کی نوچ سے, کیا کرے. جرمن اور جاپان کی فوج سے نہیں ڈرا, لیکن اندر آگے تو بیگی بلی بن گیا. قرآن کا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. جب کسرا کی بیٹی کو تخت پہ بٹھایا حضور کے زمانے میں, تو اللہ کے رسول لن یفلح قوم ولوا امر امرتن, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جب اس کی امور کی ایک والی اور ایک بادشاہ عورت بن کے بیٹی ہے. اب اگر ہمارے گھروں کے اندر شادی کی رسم کو عورت ادا کرے, نکاح کی رسم کو اگر عورت اپنی مرضی سے اختیار کرے, جائز و ناجائز کے طریقے کو عورت نہ سمجھے, مذہب کے خلاف باتیں ہوں, تو پھر حال کیا ہوگا. اس لیے تو شاعر کہتا ہے نا, دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ایک ہنگامہ معاشرو تو بولوں, سینکڑوں باتوں رہ کے دل میں خیال آتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہیں سے تمہارا سلسلہ چلا حضرت آدم و حضرت حوا سے, جس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ فرما ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, لوگوں اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا, اس کا نام ہے آدم. وخلق منها زوجها, اور اس سے اس کی عورت کو مولا نے نکالا. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء, پھر ان دونوں کو اس دیواجی زندگی میں مولا نے رکھا, دنیا میں آئے. سرندے کے پہاڑ پر حضرت آدم اترے, جو ہندوستان کو زمانے میں پہاڑ تھا, لنکا ونکا بعد میں بنا. وہاں سے لے کر افغانستان تک ہندوستان تھا, تبت چین تک ہندوستان تھا, یہ رشیا تک اور یہاں تک بخارا بلخ تک یہ تمہارا ہندوستان تھا. حدیں بعد میں بنی. حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. جدہ کہاں ہے؟ ملک عرب کے اندر. جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں. آپ کی میری دادی کا نزول جدہ میں ہوا, حضرت آدم وہاں سے اترے. 350 سال تک اللہ نے ان کو الگ رکھا. کیوں؟ رب نے فرمایا قریب مت جانا. اب اس دانے کے قریب گئے تو اللہ نے 300 سال تک ان کو جدا کیا. ہم اگر اس طرح خدا کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. ہم سے اگر غلطی ہو جائے, نادانی ہو جائے, گناہ ہو جائے, خطا ہو جائے, تو قدرت نے اس کے لیے کئی طریقے رکھے ہیں. کیوں؟ غلط روی سے انسان کا منازل کا بہت بڑھتا ہے. نشاط لذت خواب گراں کو بدل ڈالو. وہاں سے خدا کے پیغمبر چلے, وہاں سے حضرت حوا چلی, اور عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. تو اللہ کو اس کا نام اتنا پسند آیا, رب نے اس نام کا, میدان کا نام ہی عرفات رکھا. کیوں؟ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اور کرم مولا نے قیامت کے صبح تک حاجیوں سے کیا کیا کہ تم اگر حج کے دن میں, نہر کے دن میں 9 تاریخ کو اگر کعبے کو خالی کر کے کعبے کا دروازہ کھولو اور کعبے کے اندر تم 1000 رکعتیں پڑھو, حاجی نہیں بنو گے. مولا حاجی کہاں بنیں گے؟ عرفات کے میدان میں بنے گے. 9 تاریخ کو. کیوں؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفات میں کھڑے ہو جاؤ, سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہارا حج ہو جائے گا. مولا کیوں؟ کہ میرا بندہ سرمدے سے چلا تھا, میری بندی جدہ سے چلی تھی, اور دونوں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. وہاں کھڑا ہونا, نفل پڑھنا تمہاری عبادت بن گئی. ان کی سنت ادا ہو جاتی, تمہارا حج ادا ہو جاتا. تو نکاح بھی حضرت آدم حوا کا جنت میں ہوتا ہے, مہر بھی وہیں ادا ہوتی ہے. تو وہ سلسلہ وہاں سے چلا. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک طریقہ, اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا. تنکح المرأۃ الاربع. آخری بات آپ فرماتے ہیں نکاح عورت سے کرو, اس کے اندر 4 باتیں دیکھو. کیا دیکھو؟ 4 باتیں. لحسبھا, خاندان دیکھو, کوئی حرج نہیں. خاندان ہو تو اچھا ہے, اگر خاندان نہ ملے تو پھر اس کے لیے بھی حضور نے بیان کیا ہے. پھر فرماتے لی جمالہ, ظاہری عورت کا حسن بھی دیکھو, خوبصورتی بھی دیکھو. ولی مالہا, عورت کا مال بھی دیکھو. کیوں؟ اگر تم مسکین و محتاج ہے تو اللہ نے اس کے ذریعے سبب بنایا کہ تیری مدد ہو جائے گی. اور ان 3 باتوں کے بعد آخری بات میں مصطفیٰ فیصلہ فرماتی بل دینہا, اور چوتھی بات آپ نے کیا بتائی؟ دین کی بات بتائی. پھر آپ نے فیصلہ کس بات پر کیا؟ فظفر بذات دین, تربتی ادا کر, دین والی سے رشتہ قبول کر, تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں. دین یہاں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی
بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ بے شک اب تین باتیں نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے دور ہم نے تین اگلی باتیں چھوڑ دی، اگلی باتیں دیکھی، آخری بات ہم نے چھوڑ دی۔ حضور کے زمانے میں چوتھی بات کو دیکھا جاتا، دینداری کو دیکھا جاتا تھا، لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے، دین والا معاملہ چھوڑا۔ حسن ہے کہ نہیں؟ حسن تو 4 دن میں برباد ہو سکتا ہے۔ مال ہے کہ نہیں؟ مال تو 2 دن میں برباد ہو سکتا ہے۔ کروڑے آئے انسان کے پانی کی طرح پیسہ برباد ہوئی، انسان روڈ پٹی بن گیا جاتا ہے کیوں نہیں؟ آئے اور گئے، اوتار چڑھایا تو خاندان تو کل مٹی میں مل سکتا ہے۔ مولا پھر ہم کس کو دیکھیں؟ کہ دین کو دیکھو، کیوں کہ دین والی سے رشتہ کرے گا تو دین والی کیا کیسا جوہر پیدا کرے گی، جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال یوں بیان کریں، بطول باش فنہا شوزی اثر قدر آغوش شبیر بگیری۔ اس زمانے کی بطولہ تو بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون جو بن جا، اس زمانے کی نیک عورت تو بن جا، تیری گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے، غلام خواجہ کا جنم ہو سکتا ہے۔ کہا تھا بختیار کاکی نے اپنی بوڑھی والدہ سے، 60 سال کی عمر تھی ان کی، اور ان کی ماں 90 سال کے قریب تھی، سفید بالوں والی بڑھیا ماں سے کہا، ماں اللہ کا مجھ پہ کرم کتنا ہے؟ کا بیٹا کون سا کرم ہے؟ کہ مجھے 60 سال ہو گئے، میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹا یہ تیرا نہیں بلکہ میرا کمال ہے، ماں سجدہ میں کروں، تہجد میں پڑھوں، آدھی کو اٹھوں میں، سب کچھ میں کروں۔ تو مسکرا کے کہتی ہے بیٹا یہ میرے دودھ کا کمال ہے، میں نے بنا وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ یہ شیوا نہیں ہم وفاؤں کا پیا ہم نے دودھ غیرت والی ماؤں کا۔ ایسی غیرت والی مائیں جب پیدا ہوں اور غیرت والا دودھ جب قوم مسلم کے سینے میں جاتا ہے تو قسم خدا کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی عالم ربانی بنتا ہے، کوئی عظیم مجاہد بن کے نکلتا ہے۔ یوسف بن تاشکین تو کسی ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ شیرشاہ سوری بھی کسی ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ اورنگزیب عالمگیر کسی ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ امام ربانی کسی ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ شاہ علی اکبر شاہ کسی ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ شاہ مامون شاہ کسی ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ سلمان پاک کسی باپ کو کسی ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ غوث اعظم کسی کا ماں کا بیٹا تھا کہ نہیں؟ حسنین کسی ماں کے بیٹے نہیں تھے، حسنین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، غوث پاک کی ماں کا نام فاطمہ ہے، حضور کی دادی کا نام فاطمہ ہے، مولا کائنات کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ قدرت نے کیسے طریقے رکھے، فاطمہ کے نام میں قدرت نے کتنا کرشمہ رکھا ہے۔ حضرت امام علی مقام کی بیٹی چھوٹی کا نام فاطمہ اصغر ہے، کیوں؟ اپنی ماں کا نام رکھا تھا۔ مولا کائنات کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، حضور کی دادی حضرت عبد المطلب کی زوجہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ ہے، غوث اعظم کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اور غوث اعظم کی پوتی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو فرماتے بطول باش پنہا شوزی اثر کے دراغوش شبیر بگیری۔ اس زمانے کی بطولہ بن جائے، اس زمانے کی پارسا بن جائے، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا، تیری گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب فرماتا ہے اللہ کے محبوب کا طریقہ تمہارے لیے بہتر اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھو، پھر چاہے تمہیں دنیا میں سفر کرنا پڑے، چاہے تجارت کرنا پڑے، چاہے عبادت کرنا پڑے، چاہے تلاوت کرنا پڑے، چاہے گھر میں شادی کا سفر ہو، چاہے غمی کا سفر ہو، چاہے عبادت کا سفر ہو، کاروبار کا سفر ہو، سارے سفر کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو تم نمونے کو پیش کر، قسم خدا کی ساری راہیں تیرے لیے کھل جائیں گی۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ بیان کیا، مولا اس نیک کلموں کے صدقے میں، ذکر خیر کے صدقے میں، جس کا رشتہ جس سے ہو رہا ہے، پروردگار اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ان کے درمیان محبت و الفت کو قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک اولاد ان کے کوہ سے پیدا ہو اور انسانیت کے لیے درس اور نصیحت اور عبرت بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے جوہر اپنے فضل سے پیدا کرے یہاں بھی کام آئے، حشر میں بھی بندے کو کام آئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اس لیے شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
رب قدیر ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جب آخری مرحلہ ہو زباں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جمال یار کی رلائی ختم نہ ہوئی. بہت کام لیا من خوش بیانی سے خوب کی سیر چمن پھول جو نشاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.